السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج کے اس درس میں باجماعت نماز پڑھنے کے متعلق بتایا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دین اسلام کے اندر بے شمار عبادات ہیں، لیکن سب سے افضل ترین بہترین اگر عبادت ہے تو وہ نماز ہے۔ جس طرح یہ کہا جاتا ہے نماز جنت کی کنجی ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا یہ نماز میری آنکھوں کی قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ بھی آپ نے سنا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو اور آپ کی امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، نماز شوق کے ساتھ ادا کریں، خوشی کے ساتھ ادا کریں۔ شوق ہو، اور دن کے اندر 5 نمازیں ہمارے اوپر یہ فرض ہیں، اور 5 نمازیں جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، جب آدمی مسجد میں نہیں آتا، اکیلا نماز پڑھتا ہے، تو پھر انسان کے اندر بہت بڑے وسواس پیدا ہو جاتے ہیں۔ شیطان رہنمائی کرتا ہے کہ ابھی ٹھہر جا، ابھی کافی وقت ہے، پڑھ لوں گا۔ آدمی اول وقت سے تاخیر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یہ جماعت میں نہ شامل ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سب بھائی کوشش کریں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ گھر میں نماز پڑھنا یہ بہتر نہیں ہے، خصوصاً جو فرضی نماز ہے وہ مسجد میں ہی پڑھنی چاہیے۔ پہلے اور بعد والی سنتیں گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ اب قبرستان میں نماز تو نہیں نہ پڑھتے، تو گھروں کو قبرستان وہی بناتا ہے جو گھر میں بالکل نہ نماز پڑھے نہ اللہ کا ذکر کرے۔ تو گھروں میں ہمیں نفلی نمازیں سنتیں گھر میں ادا کرنی چاہیے، اور اذکار کرنے چاہیے۔ ہر وقت ہم گھر میں موجود ہیں، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور ہمیں مسجد میں باجماعت ادا کرنی چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں آتے نہیں ہیں اور گھروں میں رہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں جماعت کے لیے کسی کی ڈیوٹی لگا کر میں ان کے گھروں کو جلا دوں جو گھروں میں ہیں اور مسجد میں آ کر نماز نہیں پڑھتے۔ کتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعید فرمائی ہے اس بات کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے یہ کام اس لیے نہیں کیا کیونکہ گھروں کے اندر بچے ہیں، بچوں پر نماز فرضی نہیں ہے ابھی، اور دوسرا گھر میں خواتین ہیں، عورتیں ہیں، ان کے لیے مسجد میں آنا فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، وہ گھر میں نماز پڑھ سکتی ہیں۔ البتہ صحابہ کے دور میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں مسجد میں عورتیں آتی رہی ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی رہی ہیں۔ جس طرح ہمارے ہاں سعودی عرب میں تو اللہ کا بڑا کرم ہے، ہر مسجد جو ہے نا اس میں انتظام ہے، عورتوں کے لیے الگ نماز پڑھنے کا، وضو کرنے کا، باتھ روم جانے کا الگ باپرد ہوتا ہے۔ وہاں اس کے اندر کوئی مرد نہیں ہوتا، تو وہاں پر وہ نماز پڑھتی ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے پاکستان میں بھی الحمدللہ اللہ نے فراوانی کی ہے، اکثر مساجد کے اندر یعنی مردوں کی الگ مسجد ہے اور عورتوں کی الگ مسجد ہے، عورتوں کا الگ سے انتظام ہے وہاں پر وضو کرنے کا، اسی طرح یعنی باتھ روم جانے کا، اور اسی طرح نماز پڑھنے کا الگ باپرد انتظام ہے۔ اگر فتنے کا بالکل ڈر نہ ہو تو ہماری جو عورتیں ہیں مسجد میں 5 نمازیں ادا کر سکتی ہیں۔ ہاں، اگر فتنہ وغیرہ ہو، عورت گھر سے نکلے اور مسجد میں آئے تو فتنے کا ڈر ہو، عورت محفوظ نہ ہو، تو پھر عورت کے لیے گھر کے اندر نماز پڑھنا یہ افضل ترین ہے۔ ایک گھر کا سین ہے، ایک گھر کا کمرہ ہے، ایک خاص کمرہ اس کے اندر خاص جگہ بنائی ہے، وہاں عورت اگر نماز پڑھے گی تو وہ بہت زیادہ بہتر ہے۔
تو میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، جماعت کے ساتھ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، جماعت سے غفلت نہ کریں، اپنے آپ کو عادی بنائیں کہ آپ ساری نمازیں مسجد میں آ کر ادا کریں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جماعت کی جو اہمیت یہی ہے کہ آپ کوشش کریں، ایک نماز نہیں، دو نہیں، آپ پانچوں نمازیں جو ہے نا، جب اذان ہو جائے آپ سنتیں گھر میں ادا کریں اور مسجد کی طرف آئیں، مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ با جماعت نماز ادا کریں، اور اکیلا نماز پڑھنے سے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ تو ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مسجد میں جب ہم با جماعت، ایک اجتماعیت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے حالات، ایک دوسرے کی خیریت یہ بھی پتہ چل جاتی ہے، کون بیمار ہے، کون پریشان ہے، کوئی گھر میں موجود ہے یا کوئی سفر پر ہے، تو ایک دوسرے کی خبر، ایک دوسرے کی عیادت، ایک دوسرے کا پتہ لینا، یہ بھی سنت میں ایک طریقہ ہے جو رسول اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جماعت کے ساتھ تمام نمازیں ادا کریں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ہاں، ایک بات رہ گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک نبینہ صحابی آیا، تو اس نے کہا، اللہ کے رسول، میں نبینہ صحابی ہوں، مجھے نظر نہیں آتا، میرا گھر مسجد سے دور ہے اور درمیان میں راستہ بھی جو ہے نا وہ پتھروں والا ہے، اور اس کے علاوہ جھاڑیاں ہیں راستوں میں، تو پھر رات ہوتی ہے، عشاء کی نماز، فجر کی نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ گھر میں پڑھ لیں۔ دوبارہ اللہ کے رسول نے اس کو بلایا اور اس کو پوچھا کہ آپ کے گھر میں اذان کی آواز جاتی ہے؟ اس نے کہا، ہاں جی، میرے گھر میں اذان کی آواز آتی ہے۔ دیکھیں، صحابی سچ بولنے والا ہے نبینہ۔ فرمایا، اگر اذان کی آواز تمہارے کانوں میں پڑتی ہے تو پھر مسجد میں آنا ہو۔ فرمایا پھر مسجد میں آنا ہے۔ نبینے صحابی کو گھر میں رسول اللہ نے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ دیکھیں، وہ نبینہ بھی ہے، اور اس نے کہا، مجھے مسجد تک لانے کے لیے میرے ساتھ کوئی بچہ، کوئی قائد بھی میرے پاس نہیں ہے کہ جو مجھے مسجد تک لے آئے۔ پھر دیکھیں، راستہ ہے وہ بھی جو ہے ہموار نہیں ہے، مجھے نظر نہیں آتا، مجھے پتہ نہیں چلتا، اونچی نیچی جگہ ہے۔ پھر رات کے وقت اور عشاء اور فجر کی نمازوں میں شامل ہونا میرے لیے مشکل ہے۔ آپ نے اس کو بھی گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ دعا کریں مجھے بھی، میرے لیے بھی، اپنے لیے بھی، کہ ہم مسجد کو آباد کریں، جماعت کے ساتھ ہم نمازیں ادا کریں۔ گھر میں نماز پڑھنا یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے، نماز تو گھر میں ہو جاتی ہے، لیکن مسجد میں ہمیں پڑھنی چاہیے، مسجد میں نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ ہمیں تمام نمازیں پڑھنی چاہیے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔